عظیم ترین، انمول ترین اور نایاب ترین بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب کے ساتھ جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں، جو بارگاہ اللہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی کی بارگاہ ہے، یعنی مختار کائنات کے جگر گوشہ سیدہ کائنات کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ محسنہ اسلام کی شہزادی یعنی شہزادی کونین کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ مولا کائنات کی شریک حیات یعنی مرتضیٰ کے دل کے چین کی بارگاہ ہے، اور جو بارگاہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی امی جان یعنی ام الحسنین کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے ناظرین کرام دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کی عقیدتوں میں گم ہر ایک زمانہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ممدوعہ ہے جن کی مدح قرآنی آیات میں جھل ملاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عفت و عصمت بھی تاج ناز پاتی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سجدے بھی نازاں نظر آتے ہیں، تاج والے بھی اسی در سے اپنی خیرات پاتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جن و انس و ملائکہ جبین ناز جھکاتے ہیں، فرشتے بھی جس بارگاہ میں بے اجازت نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عرش کے ملائکہ خدامی فرماتے ہیں، جبرائیل امی بھی جہاں خادم بن کر حاضری لگاتے ہیں کہ اس کائنات کی ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اسی در سے، اسی چوکھٹ سے، اسی بارگاہ سے بڑھتی ہیں۔ دکھ کی، علم کی، تکالیف کی، مصائب کی ساری بدلیاں اسی بارگاہ سے چھٹتی ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں ناظرین جن کی شان عقل و فہم سے ماورا ہے، جو اپنے عظیم القاب میں سیدہ ہیں، جو اپنے عظیم القاب میں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بتول بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مبارکہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں۔ جو ایک طرف تو شیب ابی طالب کے سخت ترین برسوں میں اپنے بابا جان کی ڈھارس بنی نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف ہر جنگ میں، ہر غزوے میں کبھی اپنے والد کے زخم دھوتی تو کبھی اپنے شوہر کے زخموں پر مرہم لگاتی ہیں۔ جو ایک طرف تو اپنے والد بزرگوار کی تلوار کو ٹھیک کرتی اور کبھی اپنے شوہر نامدار کی شمشیر کو تیز کرتی نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف گھر کے امور کی انجام دیتی اور کبھی خواتین کو احکام سکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو روزے کی حالت میں بھی 3 دن تک اپنے نوالے بھوکوں کو کھلاتی ہیں، اور جو میدان مباہلہ میں بھی خواتین کی نمائندہ بن کر نظر آتی ہیں۔ جو ایک طرف تو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں کا شرف پاتی ہیں، اور دوسری طرف دین اسلام کی خاطر اپنی نسلوں کو عظیم ترین قربانی کے لیے تیار فرماتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کائنات نے باپ بیٹی کی ایسی حسین محبت نہ کبھی دیکھی تھی، نہ کبھی دیکھ سکے گی کہ کائنات کے تاجدار آپ سلام اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، دست مبارک کو بوسے دیا کرتے تھے اور اپنی نشست پر بٹھا دیا کرتے تھے، بلکہ جب مدینہ منورہ سے جایا کرتے تو آخری چہرہ سیدہ کائنات ہی کا اپنی چشمان مبارک میں بساتے، اور جب مدینہ پاک تشریف لاتے تو پہلا چہرہ سیدہ پاک کا اپنی نورانی آنکھوں میں بساتے۔ اسی طرح سیدہ کائنات کے مختار کا استقبال بھی اسی انداز سے فرماتی کہ دست مبارک کو بوسے دیتی، اپنی نشست پر بٹھاتی۔ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین جنت کی وہ کلی تھیں جن سے خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو سونگھا کرتے تھے۔ باپ بیٹی کی مثال صاحب محبت کی اس سے بڑی ہو نہیں سکتی، اور اس سے زیادہ قوی مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح کا حصہ بنے، جن کی خوشی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی فرمائیں، اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی بتلائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی اور جن کی رضا سبب رضا الہی بن جائے۔ ناظرین، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ بس یوں کہیے کہ سیدہ کائنات رب کی رضا کی دلیل ہیں، سیدہ کائنات رب کی رضا کی دلیل ہیں، اور جو بالیقین سرور کائنات کی عکس جمیل ہیں۔